هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اس حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو۔ یعنی حدیث پاک میں لفظ ہے نا کھڑا ہو، کھڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بندہ کھڑے ہی رہے، بلکہ نماز میں قیام کرے یا کسی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ یہ کھڑے ہونے کا لفظ اہتمام کی طرف اشارہ ہے، یعنی کھڑے ہو کر جو عبادت کی جاتی ہے اس میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے، جو آدمی بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے اس میں زیادہ سستی ہوتی ہے۔ کسی عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور نیت نہ ہو۔ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا ثواب کا یقین کر کے وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ نہیں۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا آسان ہوگا۔ جتنا اللہ کی ذات پر بندہ بھروسہ کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، یعنی اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ جو ابھی حدیث میں پڑھا نا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ ان کو فرمایا کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان کو الا من تاب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی ہے الا من تاب، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کے ساتھ۔ اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ بس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، یہاں آتا ہے نا کہ آدمی فلاں کام کرے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں کہ وضو کرنے سے انسان کے اعضاء کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں آدمی چل کر آتا ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں۔ تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء نے ان کو صغیر کے ساتھ مقید فرمایا ہے، یعنی صغیرہ گناہ مراد ہے۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرکزہ وورد مضجعہ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغیر کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر صغیرہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس کی دو وجہ ہیں۔ اول یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمہ کوئی کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہوتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آئے جب تک اس کے گناہ سے توبہ نہ کرتے۔ یعنی مسلمان سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو مسلمان کے ایمان اس کو مجبور کرتا ہے کہ تو جو ہے نا اس سے توبہ کر، اگر مر گیا تو تیرے ذمہ کبیرہ گناہ باقی رہ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کی شان ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمہ کوئی کبیرہ گناہ ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہے، تو جب کوئی شخص بامید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کی گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کا تحقق خود بخود ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا اب تو میں اپنے گزشتہ سب کاموں کو چھوڑ دوں، اب ایک رات آئی ہے پیچھے سارے سے توبہ کر لوں۔ اور توبہ کی تفصیل یہ ہے کہ توبہ تین چیزیں ہیں: گزشتہ پر ندامت، اور فوراً اس کام کو چھوڑ دینا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ایسی نیت سے کھڑا ہوتا ہے تو یہی توبہ ہے، یہی نیت کرنے سے ہی اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع، یعنی دعا کی قبولیت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے بھی توبہ کر لے، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں، اور یاد آ جائے تو اس سیاہکار کو بھی اپنے مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرما لے۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ سامنے آیا کہ لیلۃ القدر میں جو آدمی
इबादत में मशहूर हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, यानी उसके सगीरा गुनाह खुद बहुत माफ़ हो जाते हैं। और कबीरा गुनाह के लिए तौबा के लफ्ज़ है, तौबा बोल दे या दिल में निदामत कर ले, फौरन उस गुनाह को छोड़ दे, आइंदा न करने का आज़म कर ले, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन कबीरा गुनाहों की बड़ी तफसील है। वो ये है कि कबीरा गुनाह जो है ना, वो बसा औकात ऐसे होते हैं जो हुकूकुल्लाह के मुताबिक होते हैं, बसा औकात हुकूकुल इबाद के मुताबिक होते हैं। जो हुकूकुल्लाह के मुताबिक है वो तो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन उनकी भी तलाफी है। नमाजें नहीं पढ़ी हैं, नमाजों की कज़ा शुरू कर दे, रोज़े नहीं रखे, रोज़े की कज़ा शुरू कर दे। और हुकूकुल इबाद के मुताबिक जो कबीरा गुनाह है वो ये हुकूकुल इबाद, किसी का हक खाया है, किसी के साथ ज्यादती की है, किसी का कोई चोरी सामान उठाया है, या किसी के साथ जो है ना मकसद है कोई ऐसा किसी को थप्पड़ मारा है, गाली दी है, किसी के हुकूक दबाए हैं, तो जो बुरा काम किया है वो फौरन उनसे जिनके मुताबिक है उनसे माफी मांगे। किसी को मारा है उससे माफी मांग ले या बदला दे दे, किसी का कोई हक खाया वो हक अदा कर दे। तो ये कबीरा गुनाहों की तलाफी है। तो जब तक तलाफी नहीं करेगा, सिर्फ तौबा तौबा करने से फिर जो है ना ये पूरे गुनाह माफ नहीं होते। अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, लेकिन उसूल ये है कि जिसका कोई खाया है, जिसके साथ ज्यादती की है, जिसको जो है ना जिस पर जुल्म किया है उससे माफी मांगे, तो कुछ उसका लेन देन है तो वो उसको अदा करे, तब जाकर ये सही तौबा कबूल होती है। अल्लाह ताला समझ नसीब फरमाए।